السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فصل لربك وانحر صدق اللہ العظیم۔ آج عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ ہم نے عید کی نماز ادا کی اور قربانی کرنے کا شرف حاصل کیا۔ بہت سارے لوگ کل کریں گے، کچھ پرسوں کریں گے۔ قربانی ہم نے کر لی، عید منا لیا، لیکن اس قربانی اور عید کا حقیقی پیغام کیا ہے؟ اس سے ہمیں حقیقی طور پر کیا سبق حاصل کرنا ہے، اس پر ہماری توجہ نہیں ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے قربانی۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، پوچھا گیا قربانیاں کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو آخر اللہ تعالیٰ نے ہمیں قربانی کا حکم کیوں دیا؟ آقا علیہ السلام نے اپنی امت پر قربانی کو واجب کیوں کیا؟ فلسفہ قربانی کیا ہے؟ تو میرے بزرگ اور دوستو، فلسفہ قربانی کا حقیقی مقصد یہ ہے کہ ایمان ابراہیمی، ہمت ابراہیمی، جرأت ابراہیمی، جذبہ ابراہیمی، کردار ابراہیمی، اسوہ حسنہ ابراہیمی ہمارے دل و دماغ میں تازہ ہو جائے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی شان بہت بڑی ہے۔ ہمارے آقا علیہ السلام کے بعد سارے نبیوں اور رسولوں میں سب سے افضل ہے ابراہیم علیہ السلام۔ آپ نے ہی ہمیں مسلمان کا نام عطا فرمایا۔ آپ کا کردار ایسا بے مثال ہے کہ قرآن پاک میں خالق کائنات نے فرمایا، قد كانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم۔ اے مسلمانوں، تمہارے لیے ابراہیم کی زندگی بہترین اسوہ حسنہ ہے، نمونہ عمل ہے، آئیڈیل ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بچپنے سے لے کر کے زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے بہترین نمونہ عمل اور آئیڈیل ہے۔ جب لڑکپن کا عالم تھا، چچا سب سے بڑا بت فروش تھا۔ اس نے بت فروشی کے لیے کہا، آپ نے صاف انکار کر دیا، یہ نہیں دیکھا کہ میرا کیا ہوگا۔ اور بت شکنی کی وہ مثال پیش فرمائی کہ پورے شہر کے سب سے بڑے بت خانے میں جا کر کے بتوں کو توڑا اور پھر سارے شہر کے لوگوں کو لاجواب کر دیا، حاکم شہر کو لاجواب کر دیا اور کہا کہ اے لوگو، تم اس بت کی پوجا کیوں کرتے ہو جو اپنی حفاظت بھی نہیں کر سکتے؟ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ۔ سارے شہر کے لوگوں کو تنہا چیلنج دے رہے ہیں، اکیلے ہیں، کوئی ساتھی نہیں، حمایتی نہیں، مددگار نہیں، مگر جرأت ابراہیمی پر قربان جائیے۔ آپ نے فرمایا، اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، اے بت پرستو، تم پر بھی اف ہے اور تمہارے معبودوں پر بھی اف ہے، افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ اور پھر جب نمرود کے دربار میں آپ کو پیش کیا گیا، ساری دنیا کا بادشاہ، خدائی کا دعویٰ کرنے والا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید کر کے نمرود کے دربار میں پیش کیا جاتا ہے، مگر قربان جائیے ایمان ابراہیمی پر، جرأت ابراہیمی پر۔
کہ ساری دنیا کے بادشاہ سے بحث و مباحثہ کرتے ہیں، اس کو لاجواب کر دیتے ہیں، خاموش کر دیتے ہیں، ذرہ برابر خوف و ہراس آپ پہ طاری نہیں ہوتا۔ کیسا جذبہ تھا۔ اور اللہ تعالی حکم دیتا ہے کہ اپنے اکلوتے فرزند اسماعیل کو، بڑھاپے کے عالم میں ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اکلوتے فرزند اسماعیل علیہ السلام ہیں، حکم ہوتا ہے اپنے بیوی بچوں کو لے کر جا کر جنگل میں چھوڑ دو۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ذرہ برابر پس و پیش نہیں کرتے ہیں، بیوی بچوں کو لیتے ہیں، جنگل میں جا کے چھوڑ دیتے ہیں۔ نہ وہاں کھانے کا انتظام تھا، نہ پانی کا انتظام تھا، مگر رب کا حکم تھا۔ ذرہ برابر شش و پنج میں مبتلا نہیں ہوتے ہیں، چھوڑ کر چلے آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو وہی حفاظت فرمانے والا ہے۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے قدم کی برکت سے قیامت تک کے لیے آب زمزم کا کنواں اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرما دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے مقابلے کے لیے نمرود ساری دنیا سے فوج جمع کرتا ہے، مگر قربان جائیے ابراہیم علیہ السلام ذرہ برابر خوف زدہ نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مچھروں کو بھیج کر کے سب کو جہنم رسید فرما دیتا ہے۔ آگ میں ڈالا جاتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو، لیکن ذرا ایمان ابراہیمی کو دیکھیے۔ جبریل علیہ السلام آتے اور کہتے ہیں کہ اگر کوئی خواہش ہے، کوئی حاجت ہے تو بتائیے، میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کروں گا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس کی ضرورت ہے، جس سے حاجت ہے، وہ جانتا ہے، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ کی ہمیں کوئی حاجت نہیں ہے۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ خالق کائنات نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے نار نمرود کو گلزار بنا دیا۔ ایک انسان ساری دنیا سے ٹکر لے رہا ہے، کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، طاقت ہے کہ نہیں ہے، اسلحہ ہے کہ نہیں ہے، ساتھی ہے کہ نہیں ہے، مددگار کے ہے کہ نہیں ہے، کوئی ہم ملانے والا ہے کہ نہیں ہے، کوئی بچانے والا ہے کہ نہیں ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کچھ نہیں دیکھتے ہیں، صرف یہ دیکھتے ہیں کہ میرے رب کی رضا کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نمازیں، میرا حج، میری قربانیاں، میری زندگی اور میری موت، سب کچھ اللہ عز و جل کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قربانی کا حکم اس لیے دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر قربانی کو واجب اس لیے کیا کہ ہمارے دلوں میں جذبہ ابراہیمی پیدا ہو جائے اور ہم حق بولنے والے بن جائیں، ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والے بن جائیں، ظالم کے سامنے کبھی سر تسلیم خم نہ کرنے والے رہیں، بلکہ ظالم سے مقابلہ کرنا سیکھ جائیں۔ موجودہ دور میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے کردار و عمل کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ آج جس طرح مسلمانوں پر بزدلی کی گھٹائیں چھائی ہوئی ہے وہ ناقابل بیان ہے۔ مسلمان اتنا بزدل کبھی نہیں ہوا تھا، پوری اسلامی تاریخ میں دیکھ لیجئے، جس طرح مسلمان آج بزدلی کا مظاہرہ کر رہا ہے ایسا کبھی نہیں تھا۔ سرکار سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ حسنہ ہمیں یہ دعوت دے رہا ہے کہ اپنے دلوں سے بزدلی کو دور کرو، ہمت و جرأت سے کام لو۔ اگر تم آج بھی ایمان ابراہیمی کے نور سے اپنی سینوں کو منور کر کے باطل کے خلاف، ظالم کے خلاف آواز بلند کرو گے تو خالق کائنات تمہاری مدد فرمائے گا اور کسی ظالم کے آگے تمہیں جھکنے نہیں دے گا۔ آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ اگر ہم نے عید قربہ سے یہ سبق حاصل کر لیا،
اپنے دل سے، اپنے ضمیر سے، اپنے عقل و فہم سے بزدلی کو دور کر دیا اور ہمت و جرأت کے ساتھ قوم و ملت کی فلاح و ترقی کے لیے میدان میں آ گئے تو انشاءاللہ ساری دنیا میں ہماری عظمتوں کے ڈنکے بجیں گے اور ہماری عظمت رفتہ بحال ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ پھر سے ہمیں شان و شوکت عطا فرمائے گا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔